بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت ہو، تمام کے تمام ادارے ہوں، وہ صرف اور صرف ایک شخص کو کسی نہ کسی طرح سے سہولت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب۔ آپ نے دیکھ لیا کہ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر فیصل صاحب، جو کہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ جاتی ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ میاں نواز شریف کے دربار میں حاضری دے رہے تھے کہ جی آپ جا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے یہاں پر پولیس کا کیا کام ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کو دبا کے رکھا جائے، کہیں کوئی احتجاج نہ ہو جائے۔ لیکن اثر کیا ہو رہا ہے؟ الٹا لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول کے بچے جس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ویسے تو الیکٹرانک میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو بے شمار کلپس مل جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا حال ہی میں شہر احتجاج ہوا ہے، شہر احتجاج ہوا ہے، اور گجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج ہوا۔ اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کوئی افسران نہیں ہے جن کو گاڑیاں ملی ہوں، وہ بھی 2000 سی سی گاڑیاں جو پیٹرول بھی بہت زیادہ کھاتی ہیں، جن کو مفت پیٹرول، بجلی نہیں جناب۔ یہ اساتذہ ہیں جن کا پینشن کا معاملہ ہے، جن کے دیگر معاملات ہیں، اس کے لیے وہ احتجاج اور دھرنا دے رہے تھے، اور وہاں پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ کئی جگہوں پر ہوائی فائرنگ کی رپورٹ آئی، فیصل آباد سے بھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بچوں نے اپنے اساتذہ پر جب ظلم ہوتے دیکھا، ان کی گرفتاریاں دیکھیں، مار پیٹ دیکھی، تو انہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ تک ہوا ہے۔ پھر وہ بچے، اسکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے پوسٹر پر پتھراؤ کر رہے تھے یا پھاڑ رہے تھے، پوسٹر اتار رہے تھے، ان کے خلاف مقدمات ہو گئے ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت ہیں، وہ اس ریاست پاکستان کے مالک ہیں، وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، کوئی ان کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یعنی اب میاں نواز شریف صاحب کی تصویر، ان کے پوسٹر کی بھی اتنی حرمت اور اتنی اس کا تقدس ہے کہ اگر کوئی بچہ اس پر پتھر مارے گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے بہت بڑا ایک جرم کر دیا ہے۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کس جرم میں کہا جائے گا؟ ایک بچہ ہے 14 سال کا، 12 سال کا، 10 سال کا، اگر اس نے یہ کیا ہے تو کون سا جرم ہے کہ کسی کے پوسٹر پر، کسی انسان کے پوسٹر پر اگر یہ آپ ہی کریں گے؟ تو جناب میں ان سے عرض کر دیتا ہوں کہ امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جن لوگوں نے روکا تھا، احتجاج کیا تھا، انہوں نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا تو ان کو سزا یہ ملی کہ فوری طور پر جناب پنجاب پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا 90 نامعلوم افراد کے خلاف۔ یہ خبر بھی آ گئی۔ پھر جب احساس ہوا کہ بڑی بے عزتی ہو گئی ہے ہماری، کہ جناب یہ کون سا جمہوری ملک ہے، کون سی جمہوریت ہے، اور جناب ہم تو کہہ بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب کے جی وہ میرے حلقے کے لوگ تھے، وہ مسائل سنانے آئے تھے، اور مسائل تھے وہ گندی غلیظ گالیوں کی صورت میں۔ بہرحال جناب پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بیان دیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے فوری کہا ہے، ادھر سی سی پہ اسے رابطہ کیا ہے، چونکہ وہ تو جناب ظاہر کرتے ہیں ہمارے ملازم ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہی سمجھتے ہیں، یا نواز شریف پرائم منسٹر ہوں گے یا میں ہوں گا۔ لڑائی تو اس بات کی ہو رہی ہے نا، سوچ تو اس بارے میں چل رہی ہے، ورنہ سب کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ باہر سے ڈیلز کر کے جس طرح آتے ہیں تو انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ الیکشن وغیرہ چھوڑیں، ہم نے کس طرح سے وزیر اعظم بننا ہے یہ باہر والے فیصلہ کریں گے، اور باہر اور اندر کی طاقتیں فیصلہ کریں گے، ہم نے تو اس طرح آنا ہے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کبھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے خیالات کا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں؟ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، کلپس موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک کلپ اس طرح سے دکھاتا ہوں، باقی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے تصاویر میں۔ اور یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے، یہ دیکھیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر، یہ بھی خطرناک ہے، ایسا نہیں بچوں کو کرنا چاہیے، اور وہ دیکھیں وہ اتار رہے ہیں۔ یعنی آپ کو نظر آ جائے گا سارے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہوں گے۔ ابھی جو جلسہ کیا وہ ولیمے والا جلسہ، ابھی مینار پاکستان پر آپ دیکھ لیں، کہا جا رہا ہے جی 30-40 ہزار کرسیاں وہاں پر لگائی جا رہی ہیں، اور اتنا انتظام لوگوں کیا جا رہا ہے، اتنا ایریا ہی لیا گیا ہے۔ یعنی ان کے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق پورے پاکستان سے کھانا کھلانے کے باوجود، لا کر کھانا کھلایا جائے گا، لوگوں کو بسوں میں لایا جائے گا، دہاڑیاں دی جائیں گی، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ملین جو کہہ رہے تھے نا 10 لاکھ، وہ 10 لاکھ کیا 1 لاکھ بھی نہیں، 50,000 بھی نہیں اکٹھے ہو رہے۔ پورے پاکستان سے 25 کروڑ عوام میں سے سب سے طاقتور، سب سے پیسے والا خاندان، سب سے جناب جو حکمران خاندان کہلاتا ہے، سب سے زیادہ حکومت پاکستان میں اس خاندان نے کی ہے، پیسہ بے شمار، ہر ایک سے پیسہ لگوا رہے ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جناب صرف 30 سے 40 ہزار لوگوں کی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے، اور اسی لیے اتنے لوگ آئیں گے، بی نیوز کی خبر ہے۔ تو اب ایک طرف ان کے لیے وہاں پر تمام یہ جو ہے صفائی والا محکمہ آ جائے گا، بجلی کا محکمہ، پولیس،
تمام محکمے اس کام پر لگیں گے، ابھی سے شروع ہو چکے ہیں کہ جناب انتظامات کیا کرنے ہیں، ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ تحریک انصاف نے اجازت مانگی لبرٹی میں جلسے کی، نہیں مل رہی، وہ عدالت گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ گئے کہ جناب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ریلی نکالنا چاہتے ہیں، اجازت دی جائے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ جناب عدالت نے کہا آپ کریں، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ تو کہا گیا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا گیا جو وہاں پر حکومت کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، اور یہ نگران سیٹ اپ ہے میں بتا دوں، تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، تیمور سلیم جھگڑا سابق صوبائی وزیر خزانہ اور صحت، ان کو پولیس کہہ دیتی ہے لیٹر لکھ کر کہ خبردار آپ نکلیں، مسلمان فلسطین کے ہوں گے، وہ نہتے ہوں گے، وہ شہید ہو رہے ہوں گے، مارے جا رہے ہوں گے، بمباری ہو رہی ہوگی، جو کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہو، وہ ان کا قتل عام ہو رہا ہو، آپ کو ان کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں نکل سکتے، جی تحریک انصاف نہیں نکل سکتی۔ تو باقی کوئی احتجاج کرنے کے لیے یا میاں صاحب ہیں، کوئی ہو اور کوئی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، ایون جماعت اسلامی، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اجازت ہوگی۔ بلکہ جو تو حکومتی جماعتیں ہیں، کیونکہ اب بھی حکومت کنٹینیوٹی ان کی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب فضل الرحمان صاحب کے، تو ان کے لیے تو پولیس حاضر ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹر بتا رہے تھے کہ خود پولیس کہتی ہے جی ہم نے پولیو کی ڈیوٹی کے لیے جو وی وی آئی پی پروٹوکول پر جو گھروں سے بلا رہے ہیں پولیس کو، جن کا کام ہے وی آئی پیز کے بچوں کو اسکول چھوڑنا واپس لانا، وہ پولیس سے کر آ رہے ہیں، پولیس کے یہی کام رہ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف ایکشن، لوگوں کو دباؤ، اٹھاؤ، پرچے دو، اور یہ جناب جہاں جہاں جس شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، وہ اساتذہ ہوں، وہ سرکاری ملازمین ہوں، وہ اسکول کے بچے ہوں، ان کو اٹھاؤ، ان کو گرفتار کرو۔ اب یہ سب چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک تو جناب ایک خبر یہ آئی کہ خیبر پختونخوا میں بھی بچوں نے، جو ایک بچہ وہاں پر قتل کر دیا گیا موبائل سنیچنگ کے چکر میں، اس کے کالج کے بچوں نے وہاں پر احتجاج کیا اور پھر پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ صرف وی آئی پی ڈیوٹی پر ہیں، آپ اور کیا کر رہے ہیں، گھروں میں ریڈز کر رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، اور مین روڈ پر بیزی ترین شاہراہ پر ایک نوجوان بچہ قتل کر دیا جاتا ہے موبائل چھینتے ہوئے، موبائل بھی چھین لیا، اس کو قتل بھی کر دیا، تو اس پر پولیس کچھ نہیں کر پائی۔ تو اب جناب اس پر احتجاج کیا، اس میں پولیس کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر اس کے ساتھ جناب یہ ہوتا ہے کہ یہ خبریں بھی آتی ہیں فیصل آباد سے، سرکاری اساتذہ کا گریجوٹی بل پینشن رولز میں ترامیم کے خلاف احتجاج، کوتوالی روڈ، سمندری روڈ اور ڈی ٹائپ چوک میں احتجاج، ٹریفک بلاک، پولیس کی اساتذہ کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ تک کی گئی ہے، یہ دیکھیے۔ اس کے ساتھ جناب فیصل آباد دیگر اضلاع کے بعد لاہور میں بھی سرکاری ملازمین کی گرفتاریاں شروع، صدر لیڈی ہیلتھ ورکر یونین نڈم رخسانہ سمینہ ناز سمیت درجنوں ملازمین گرفتار۔ اچھا خواتین یہ کہہ رہی تھی اساتذہ بھی کہ ہمیں مرد پولیس اہل کر گرفتار کر رہے ہیں، خواتین میں سے کوئی نہیں۔ پھر یہ مناظر بھی دیکھے گئے، بچوں نے جس طرح سے پتھراؤ کیا، ان کو اساتذہ روکتے رہے کہ یہ پولیس والے ہمیں مار رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ اس پہ پتھراؤ نہ کریں، لیکن بچے جذباتی ہو گئے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین کی جگہ ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی دستبرداری خواتین کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اسی طرح جناب دیگر تصویریں آ رہی ہیں اساتذہ اور سرکاری ملازمین کی گرفتاری کی۔ پھر تحریک انصاف اپنی طرف سے احتجاج کی کال دے رہی ہے، لیکن ان کو تو جناب گھروں سے نکلنے کی اجازت کیا، گھروں میں رہنے کی بھی نہیں ہے، وہیں سے جا کے پکڑ کے غائب کرو۔ اچھا جی، صدیق جان لکھتے ہیں احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین کی گرفتاری شرمناک ہے، 1% سرکاری ملازمین اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو باقی 99% کو ان کی 1% کی قربانی کا فائدہ ہوتا ہے۔ پوری کمیونٹی کے حقوق کے لیے نکلنے والے مٹھی بھر سرکاری ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گھروں میں بیٹھے باقی 99% میں سے صرف 9% بھی غیرت کر لیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب میں غیرت کی کمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے حق کے لیے نکلے اور ہم گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر سپورٹ کر کے بری ذمہ ہو جائیں۔ اچھا بالکل صحیح کہا، لیکن دیکھیں نا اب فلسطین کے لیے اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نکلنے نہیں دے رہے، باقی جس نے اپنا بس ویسے ہی خانہ پوری کرنے کے اچھا ان کو نہ نکلنے دیں، ہم ورنہ نہیں نکلنا تھا، تحریک انصاف کو روکیں ہم نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہوگا، دیگر ان کو آنے دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ فہیم اختر لکھتے ہیں جس طرح شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے مقدمہ درج کیا، کوئی بعید نہیں عام انتخابات میں نون لیگ کو ووٹ نہ دینے پر ووٹرز کے خلاف بھی پرچہ نہ کروا دیں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا، ویسے حالات یہی ہیں۔
میڈیا پر کوریج نہ ہونے کے برابر، مگر زمینی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں سرکاری ملازمین کا احتجاج اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ سینکڑوں خواتین اور مرد سرکاری ملازمین گرفتار ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد اور لاہور میں ملازمین اور طلباء کی جانب سے مزاحمت کے بعد لاٹھی چارج ہوا۔ ہوائی فائرنگ کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، رپورٹ ہوا ہے ٹیلی ویژن پر۔ لاٹھی چارج کے بعد پنجاب بھر کے اسکولوں اور اسپتالوں میں سٹاف کی جانب سے تالا بندی شروع کر دی گئی ہے۔ تالا بندی شروع کر دی گئی ہے۔ پھر نگران پنجاب حکومت اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر ملازمین کا پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے معاملے پر استحصال کر رہی ہے۔ تو اسی لیے اساتذہ نے کہا جی آپ اسکول بند کر دیں۔ ابھی یہ اسکول پرائیویٹائز بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا مطلب ہے ہاسپٹلس کا بھی عملہ تھا وہ بھی مجبور ہوا ہے۔ اچھا جی، شہباز شریف گاڑی روک کر احتجاج کرنے میں 94 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ شاہی خاندان ہے، یہ حکمران خاندان ہے، اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی، حد ادب ہو جائے گا معاملہ، تو لہٰذا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے ڈرانا مقصود تھا، اس کے بعد یہ دکھانا کہ ہم شہنشاہ ہیں، پرچہ درج ہماری مرضی سے ہوتا ہے، پرچہ ختم بھی ہماری مرضی سے ہوتا ہے، اور پولیس بھی ہمارے انڈر ہے، تو جس کے چاہے خلاف پرچہ کروائیں، جب چاہیں ہم ختم کروا لیں۔ دیکھیے نا یہ ہو کیا رہا ہے، مثال کے طور پر عثمان ڈار، صداقت عباسی، دیگر لوگ ہوں، ان کے خلاف اگر مقدمات ہیں، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، تو صرف کیا ہے کہ اگر آپ آ کر کہیں کہ جی انٹرویو دے دیں ہمارے پسند کے اینکر کو، اور آ کر کہہ دیں جی ہاں عمران خان نے سارا کچھ کروایا تھا، اس کے خلاف دے دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں اور یہ وہ، تو 7 خون معاف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کوئی مقدمہ کوئی کچھ نہیں، بس آپ جائیں استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں۔ لیکن اب یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم یہ ہوا ہے پہلے آپ استحکام پاکستان میں پارٹی میں جائیں، لیکن اب اس سے بھی نیچے کام آ گیا کہ اچھا آپ نہیں جانا چاہتے، آپ صرف تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ ڈیسپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوگا تحریک انصاف کو چھوڑیں، صرف آپ عمران خان کے خلاف بیان دے دیں، اور اس کے بعد آپ سیاست چھوڑ دیں۔ خیر اب جناب یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، مینار پاکستان پر 10 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، بی نیوز وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب اتنی تو انہوں نے جگہ ہی نہیں مانگی۔ سرکاری ملازمین بھی آ جائیں گے، ویسے تو کافی ہزار ملازمین ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پولیس والے بھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے لوگ نہیں اکٹھے ہو رہے، اصل میں اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جناب نواز شریف کے پوسٹر پھاڑنے پر اسکول کا طالب علم گرفتار۔ اطلاعات کے مطابق کئی طالب علم اس پوسٹر پھاڑنے اور ڈنڈے برسانے پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسکول کے بچے بھی، اب اسکول جاتے بچے بھی، اب بات یہاں تک آ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب شیرخوار بچے بھی گھر میں جو ٹک ٹاکس وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 4-5 سال کے بندر ہوتے ہیں، اب ان کی باری نہ آ جائے ان کے جی ان کو بھی ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو گھروں میں جا کر پہلے تو چھاپے مارے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا ہے، یہاں تک تو حالات ہو گئے۔ اچھا اب جناب جو صحافی بات کر رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ جی رکشے کے پیچھے بھی یہی کچھ ہے، میاں نواز شریف کی تصویر رکشے کے پیچھے پیسے دے کے تو لگوا لی، لیکن کیا کریں۔ ندیم افضل چاند صاحب ابھی پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں جی اساتذہ کے ساتھ مذاکرات کی جائیں، گرفتاریاں نہ کی جائیں۔ ویسے سندھ حکومت بھی یہی کچھ کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور یہاں پر جس طرح پکڑ کے لاٹھی چارج کر کے گرفتار کیا گیا ہے، تو یہاں صرف وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اپنی سیاست یہاں چمکائی جاتی ہے، نون لیگ وہاں چمکائے گی۔ اور جناب لاہور دھرنا دینے والے سرکاری ملازمین پر پولیس کا دھاوا، 91 افراد گرفتار۔ پیپلز پارٹی لاہور نے انتظامیہ سے جلسے کی اجازت طلب کر لیجیے، آپ کو مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ کریک ڈاؤن مقدمات تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی انتخابی مہم پر کس قدر اثر انداز ہوں گے؟ بی نیوز۔ اچھا مایوسی پھیلانے کی بھی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب الیکشن آئے گا، ووٹ ڈالنے جب لوگ نکل آئے تو جناب یہ بالکل پاسا پلٹ جائے گا، جتنی مرضی کوشش ہو جائے، ورنہ اب تک الیکشنز ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، لوگ نا امید ہوں یا ووٹ ڈالنے نہ آئیں، خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں، ٹوٹ جائیں، امید ٹوٹ جائے، وہ ہو نہیں رہا۔ لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، بچوں تک آ گیا ہے، آپ نے دیکھ لیا نا، اب اسکول کے بچوں تک آ گیا ہے معاملہ۔ اچھا جی، پینشن ترمیمی اصلاحات نجکاری کے خلاف اساتذہ کا احتجاج، تعلیمی اداروں کی تالا بندی بند کر رہے ہیں جی تعلیمی ادارے۔ نواز شریف کے بینرز پھاڑنے اور ڈنڈے برسانے پر کئی اسکول کے طلباء گرفتار، احتجاج پھر بھی جاری رہا۔ فیصل آباد میں پولیس کا احتجاج کے دوران اساتذہ پر پولیس لاٹھی چارج، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پولیس وہاں سے بھاگ نکلی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے وہ جو ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگے۔ آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی، لوڈ شیڈنگ، اشیاء خرونوش سبسڈی ختم کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری۔ آج بھی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا۔ یہ جناب کئی دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ چند دن پرانی بات ہے، لیکن آزاد کشمیر میں بھی ابھی حال ہی میں خواتین بھی نکلی ہیں یہ بجلی کے بلوں کے خلاف، زیادہ جو بجلی قیمت بڑھ گئی، ابھی گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے، شاید اس پر بھی احتجاج ہو اور اس پر بھی ہم لاٹھی چارج وغیرہ دیکھیں۔ ایک اور معاملہ جو رات بھر زیر بحث رہا وہ تھا وزارت خارجہ کی عمارت میں آگ۔
اب وزارت خارجہ کی عمارت میں آگ لگی اور پھر سب نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیے کہ جی سائفر کا کیس بھی لگا ہوا تھا عمران خان کا، کہیں وہ سائفر کے ریکارڈ میں تو نہیں آگ لگ گئی؟ کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے نون لیگ کے دور میں کہ جہاں کرپشن کی، کبھی ایل ڈی کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، کبھی جناب میٹرو جو اسٹیشن کے حوالے سے اور میٹرو بسز کے ریکارڈ کے بارے میں جو کچھ ہے، دیگر ریکارڈز وغیرہ، وہاں پر آگ لگ جایا کرتی تھی۔ تو اب یہ کہیں اور کہانی نہ ہو، تو اس پر بڑے شک و شبہات چلتے رہے، سوالات پوچھے جاتے رہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے تو یہی کہا گیا، ان کی ترجمان کی طرف سے، کہ جناب وہ بس ایسے ہی شارٹ سرکٹ تھا اور کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں جلا۔ بہرحال اب جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، شکوک و شبہات تو رہتے ہی ہیں، کیونکہ ایک ماضی بھی ہے ملک کا، اور اچانک آگ لگ جانا، تو یہ خبر بھی ساری رات زیر بحث رہی۔ تو ہر طرف جناب یہ خبریں چھائی رہیں احتجاج کی، لیکن میڈیا جس کا کام ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ اس طرح سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر میڈیا ہی نہ اٹھایا جائے۔ اللہ حافظ۔